اندیشے دونوں طرف سے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ جہانگیر ترین گروپ کی طرف سے اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی یہ بجٹ پاس ہوگا اس کے بعد 2 جون تک یا اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی ضمانت ہے، اس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ وہ سرپرائز کا ایلیمنٹ وہ بھی اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین گروپ غائب ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے ووٹ نہ دے اور اس کے نتیجے میں حکومت ختم ہو جائے۔ خان صاحب نے وہاں یہ بھی کہا جو ریکارڈ پہ نہیں آیا ہے کہ جو یہ وزراء بیانات دے رہے ہیں صوبائی حکومت پنجاب حکومت میں شامل، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن پھر ان سے ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ایسا نہ کریں، ابھی انہیں موقع دیں اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو اس موقع پہ کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دونوں طرف سے اندیشے ہیں اور اندیشے اس قدر شدید ہیں کہ یہ افواہ بھی سننے میں آئی ہے کہ بالواسطہ طور پر شاہ محمود سے رابطہ کیا ہے جہانگیر ترین نے اور ان سے یہ کہا ہے کہ آپ کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ تو مستقل امیدوار ہیں وزارت عظمیٰ کے شاہ محمود، اس میں تو کسی کو شبہ نہیں ہے، اور وزارت عظمیٰ کی ٹیمپٹیشن کون برداشت کر سکتا ہے؟ صحیح۔ تو اس کو ہم رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو، لیکن ابھی یہ افواہیں ہیں، ابھی یہ اندیشے ہیں، اور جو دانا لوگ ہیں وہ اندیشوں پہ فیصلے نہیں کیا کرتے۔ صحیح۔ یعنی احتیاط تو کی جاتی ہے اگر کوئی اندیشہ پیدا ہو، مگر اندیشے پہ کوئی ججمنٹ نہیں دی جاتی، فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ تو میرا خیال ہے کہ بیچ میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں جو بجٹ منظور کرانا چاہتے ہیں وہ کوشش کریں گے بجٹ منظور ہو جائے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے فرض کیجئے کہ وہ غائب ہی ہو جاتے ہیں سرپرائز اور موجود ارکان کی اکثریت سے بجٹ پاس ہونا ہوتا ہے تو بحران تو پیدا ہو جائے گا۔ پھر شہباز شریف کی کوششیں بھی اسی سمت میں ہیں کہ پیپلز پارٹی اور ANP کو PDM کے اجلاس میں شریک کیا جائے، اسی لیے یہ وہ میٹنگ کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے میں ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی زرداری صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں، ڈاکٹر قیوم سمرو کے ذریعے انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ میں بچوں سے بڑا تنگ ہوں۔ بچوں سے مراد ہے کون سے بچے؟ مریم نواز اور بلاول بھٹو، مریم نواز اور بلاول بھٹو، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تو جو جوڑ توڑ ہم کرنا چاہتے ہیں اس کی صلاحیت نہیں رکھتے اور بعض اوقات غیر محتاط بیانات دے دیتے ہیں، اسے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اب زرداری صاحب کی صحت اچھی نہیں ہے، معلوم نہیں وہ جانا چاہتے ہیں، وہ معلوم نہیں وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں، لیکن جانا چاہتے ہیں واپس PDM میں، اس لیے کہ PDM میں جانے میں ہی ان کی بہتری ہے، ان کی بارگیننگ پوزیشن بڑھتی ہے۔ دیکھیے نا جو کیسز ان کے ڈیلے ہوئے، ان کی ضمانت ہوئی اپنا شہباز شریف صاحب کی، اور شہباز شریف صاحب نے یہ شرط بھی عائد کی کہ پہلے ان کے صاحبزادے کی ضمانت ہو، ان کے صاحبزادے کی ضمانت ہوئی، تو اگر وہ PDM میں ہے تو ان کی بارگیننگ پوزیشن بڑھ جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اپنا یہ وہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلیک میلنگ کی پوزیشن بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، تو ایسی صورتحال میں ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے گا۔ ایسی حکومت چل تو نہیں سکے گی، بجٹ پاس ہونا چاہیے، جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اس کے بعد ہونا چاہیے، اور الیکشن اگر ہونے ہیں تو قبل از وقت وہ سیاسی پارٹیوں کے درمیان اتفاق رائے سے ہونے چاہیے، اس طرح تو نہیں ہونے چاہیے، پراپر تیاری کے ذریعے ہونے چاہیے۔ بہرحال ہر طرح کی محلاتی سازشیں جاری ہیں اور جاری رہیں گی تا وقتی کے بجٹ پاس نہ ہو جائے یا کوئی دوسری صورت پیدا نہ ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ مقتدر حلقے جو ہیں، جو حالات ویسے جی ہارون صاحب، آپ کی ساری گفتگو میں کئی ایسے سوال ہیں جو مجھے ایک کے بعد ایک آپ سے سوال ابھی پوچھنا ہے۔ چلیے، آپ نے قیوم سومرو صاحب کا ذکر کر دیا، اسی سے متعلق بات کر لیتی ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ذریعے پیغام بھیجا گیا، قیوم سومرو صاحب کا انتخاب مولانا صاحب نے کیوں کیا ہے؟ اور کئی تو افواہیں گئیں کہ شاید صرف حال احوال دریافت کرنا تھا مولانا صاحب نے قیوم سومرو کا، اسی لیے انہیں کال کیا انہوں نے۔ نہیں، حال احوال نہیں دریافت۔ قیوم سومرو صاحب کا تعلق جمعیت علماء اسلامی سے، اس کے طلبہ گروپ سے ان کا تعلق رہا ہے، وہی سب سے اہم ذریعہ ہے مولانا فضل الرحمان کے درمیان رابطے کا، ہمیشہ سے برسوں سے وہ ان کے ذریعے رابطے کے ذریعے رہے ہیں۔ وہ لانڈی جیل میں جب زرداری صاحب تھے تو وہاں پہ وہ ڈاکٹر تھے، وہاں سے ان کا تعلق قائم ہو گیا، وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، وہی انہیں بریف کیا کرتے تھے جب زرداری صاحب ملک سے باہر تھے، اس لیے وہ موضوع ترین آدمی ہیں، ان پہ وہ پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔
صحیح، ٹھیک ہے، اس لیے ان کے ذریعے میسیج. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ آپ نے جہانگیر ترین گروپ کی بات کی ہے ہارون صاحب، چلیے ایک منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں وہ سرپرائز دے دیتے ہیں، بجٹ کے حوالے سے وہ اپنا ووٹ نہیں دیتے، تو اس طرح سے تو ان کا اپنا بھی نقصان ہے، ان کی اپنی رکنیت ختم ہو جائے گی. اور دوسرا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ شاید یہ بھی ایک افواہ ہے کہ اگر نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے، بجٹ پاس نہیں ہو پاتا، تو اسی وقت کسی کو وزیر اعظم نامینیٹ کر دیا جائے گا. ایسی صورتحال بن سکتی ہے کوئی؟ نہیں ہونے کو تو جب ایسی سچویشن ہوتی ہے، غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے، اصل میں خان صاحب کو یہ بیان دینا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ بات کہنی ہی نہیں چاہیے، یہ پس پردہ کرنے کی گفتگو ہوتی ہے، اعلان کرنے کی ضرورت اس میں نہیں ہوتی. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، اس لیے کہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی سمجھایا گیا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی سمجھایا گیا ہے، خان صاحب سے بھی درخواست کی گئی ہے. لیکن جب لوگ ہیجان کا شکار ہوں اور غصے میں ہوں اور بد اعتمادی اس قدر بڑھ جائے تو پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. میچورٹی کا مظاہرہ تو کسی طرف سے نہیں کیا جا رہا. میرا خیال اب بھی یہی ہے کہ بجٹ پاس ہو جائے گا، اس لیے کہ ملک اس طرح کے کرائسس کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہونا بھی نہیں چاہیے کہ آپ یک ایک بحران پیدا کر دیں. فرض کیجئے شہباز شریف ہی وزیر اعظم بن جاتے ہیں یا شاہ محمود بن جاتے ہیں، تو کیا ملک میں ایک بحران کسی صورتحال نہیں پیدا ہو جائے گی؟ اور پارٹیوں میں تو پہلے ہی ڈیوائیڈ ہے، شہباز شریف کا نقطہ نظر اور ہے، ان ارکان اسمبلی کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو. اس پہ زبیر صاحب کہہ چکے ہیں ہماری صلح ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، اور اپنا دوسرے کئی لیڈر بھی کہہ چکے ہیں. تو اس کے بعد اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، نواز شریف صاحب البتہ یہ ہیں کہ وہ بہت پر اعتماد ہیں اور وہ سمجھتے ہیں میں بہت پاپولر ہوں اور میں ایک طوفان کھڑا کر دوں گا اور سارا نظام بدل دوں گا اور پھر اپنی مرضی سے سارے فیصلے کروں گا. ایسی صورتحال نہیں ہے. اس وقت پاپولر تو وہ بستی پنجاب میں بہت ہیں، لیکن جنوبی پنجاب میں تو نہیں ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اور بلوچستان میں تو نہیں ہیں، سندھ میں تو ان کی کوئی سیٹیں نہیں ہیں، کوئی ایک آدھ سیٹ وہ جیت سکتے ہیں. پختونخوا میں برائے نام کچھ ان کی پریزنس ہے. تو یہ تو کرائسس اسی ویسے کا ویسا ہی رہے گا. تو مسئلے سے کوئی حل تو نہیں ہوگا. کوئی بلوغت کا مظاہرہ کرنا چاہیے سیاستدانوں کو، اور اسی لیے تو کل میں نے اس پہ اتنا زور دیا کہ کوئی مفاہمت ہونی چاہیے، کہ ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کچھ لوگ بروئے کار آئیں گے اور کوئی حل نکل آئے گا. ٹھیک ہے، لیکن آپ صرف ہارون صاحب نون لیگ کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں. ڈویژن صرف نون لیگ میں نہیں، پی ٹی آئی کے اندر بھی ڈویژن ہے. صرف ایک پیپلز پارٹی بچتی ہے جس کا کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی پی ٹی آئی میں بہت ڈویژن ہے. اگر نہیں ہے، دلچسپ بات یہ اگر نہیں ہے تو پیپلز پارٹی میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی حریف گروپ وہاں ہے نہیں اتنا طاقتور، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہی کو جیتنا ہے، اس لیے لوگ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن فرض کیجئے اور اسٹیبلشمنٹ چھیڑنا نہیں چاہتی چیزوں کو، اور بھی کوئی چھیڑنا نہیں چاہتا. وہاں پہ اگر ایک نگران حکومت ہو جائے، بے نظیر جب موجود تھی، زرداری صاحب کی وہ ساکھ تو نہیں ہے جو بے نظیر کی تھی، تو وہاں ایک صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی مرضی کے خلاف جام صادق نے بنا دی تھی نا. اگر ایک نگران حکومت بن جائے تو پیپلز پارٹی میں بھی ڈویژن ہو جائے گی. لیکن اگر آپ قومی پارٹیوں کو اس طرح تقسیم کرتے ہیں اور مستقل طور پہ دباؤ رکھتے ہیں، ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم نہیں کرتے، تو بحران تو مستقل طور پہ جاری رہے گا. خدا کر کے تو اکانومی کی صورتحال ٹھیک ہونی شروع ہوئی ہے، اس پہ بھی شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. تو یہ کوئی دانائی کی بات نہیں ہے بہرحال.